بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موقف کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیا کردار ادا کیا، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ابتدائی عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بہقی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا اس گھر کا طواف بھی کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا گیا، بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امداد سے تعمیر شروع کی۔ تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر 35 سال تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی، مرور زمانہ کی وجہ سے بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اسی لیے قریش کو اس کی تعمیر کا ازسر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام قریش کے سردار اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے ازسر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمرو مخزومی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے، کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ حلال طریقے سے ہوگا، اور زنا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ بھی اس میں شامل نہ ہوگا، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ، اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا، اور بیت اللہ کی پشت بنی جمخ اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور ختیم بنی عبدالدار بن قسی اور ابن اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی اثنا میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ بیت اللہ شریف کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ باہولہ لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری نیت بری نہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف ڈھانا شروع کر دیا۔ اہل مکہ نے کہا، رات کا انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل نہ ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید صحیح سالم پھر باہولہ لے کر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے۔ یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیم پر پہاولہ چلایا تو دفتن تمام مکے میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلافات ہوا، تلواریں کھینچی گئیں
اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعویدار نے یہ رسم ادا کی۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے تو کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو کہ قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص بھی سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، ھذا محمد الامین ردینا ھذا محمد الامین، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثرنو تعمیر کرایا۔ پانچویں بار اس کو حجاز بن یوسف نے بنایا۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔